الحمدللہ درس قرآن کی نشست نمبر 354 ہے۔ اس سے پہلے سورہ الذاریات کی آیت نمبر 30 تک درس دیا جا چکا ہے اور الحمدللہ ہمارے 26 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی 27ویں پارے سے درس کا آغاز ہوگا۔ یہ سورہ الذاریات کی 31ویں آیت ہے اور دوسرا رکوع ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال فما خطبكم ایہا المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین۔ آپ نے پوچھا تمہارے آنے کا کیا مقصد ہے اے فرشتوں؟ وہ بولے ہم بھیجے گئے ہیں ایک قوم کی طرف جو جرائم پیشہ ہے۔ تو اس سے پہلے اگر آپ کے ذہن میں بات ہو تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا کہ آپ کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے اور آپ نے ان کے سامنے کھانا پیش کر دیا۔ تو جب انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھائے تو آپ نے فرمایا کہ تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ تو تب آپ جو ہے اس طرف آپ کی توجہ گئی کہ یہ انسان نہیں بلکہ انسانی شکل میں فرشتے آئے ہیں، اور ان کا اس طرح انسانی شکل میں آنا کسی خطرے سے کم نہیں ہے۔ چنانچہ ان فرشتوں نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری سنائی، اور پھر آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارے آنے کا کیا مقصد ہے؟ یعنی ایک طرف تو انہوں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بشارت دی ہے کہ آپ کے ہاں انشاءاللہ ایک بیٹے کی ولادت ہوگی اور اس بڑھاپے کے اندر ہوگی، اور پھر اہلیہ بھی وہ کہ جو بھانج ہیں اور 90 سال تقریباً عمر ہے، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ آپ کے ہاں اولاد عطا فرمائے گا۔ تو آپ نے پوچھا کہ اب آپ لوگوں کا اور کیا مقصد ہے؟ تو وہ بولے کہ ہم بھیجے گئے ہیں ایک قوم کی طرف جو جرائم پیشہ ہے۔ اب ان فرشتوں نے بتایا کہ اب ہم اس قوم کی طرف جا رہے ہیں کہ جس قوم نے جرائم کو اپنی عادت بنا رکھا ہے اور سرکشی پر تلے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اس قوم کو عذاب سے دوچار کریں۔ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ، تاکہ ہم برسائیں ان پر گارے کے بنے ہوئے پتھر کنکر۔ یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا ہے قوم لوط پر، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ بڑی سرکش قوم تھی، اور اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام کی کوئی بات ان پر اثر انداز نہیں ہوتی تھی، اور وہ ان کو ہمیشہ طرح طرح کے تانے اور طرح طرح کی ان پر باتیں کستے رہتے تھے۔ تو فرمایا کہ اب ہم ان پر پتھر برسانے آئے، یہ مٹی کے کنکر ہوں گے۔ کیسے ہوں گے؟ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ، جس پر نشان لگے ہیں آپ کے رب کی طرف سے حد سے بڑھنے والوں کے لیے۔ یعنی وہ پتھر بھی ایسے تھے جو کہ کنکر کی شکل میں تھے، لیکن ہر پتھر پر نام لکھا ہوا تھا کہ اس پتھر نے فلاں پہ لگنا ہے، اور گویا کہ وہ پتھر نہیں تھا بلکہ وہ ایک ایٹم بم تھا، وہ جس پہ لگتا تھا اس کا کام تمام ہو جاتا تھا۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، نزول عذاب سے پہلے ہم نے نکال لیے وہاں کے تمام ایمانداروں کو۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو قومیں اللہ کی نافرمان تھی، جن قوموں نے اللہ کے نبیوں کی تعلیمات سے منہ موڑا تھا، تو اب ان کا انجام بتایا جا رہا ہے ہمیں کہ دیکھو جن جن قوموں نے اللہ کے نبیوں کی بات کو نہیں مانا
اور اللہ کے نبیوں کا مذاق اڑایا، ان کا حشر یہ ہوا ہے۔ ان کا حشر کیا ہوا کہ اللہ نے فرمایا کہ قوم لوط کو ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا، ہم نے فرشتوں کو بھیجا، وہ فرشتے آئے اور انہوں نے کنکر اور پتھر مارے جس سے وہ ہلاک ہوئے۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس قوم پر عذاب نازل کیا جائے، قرآن کریم میں دیگر کئی مقامات پر ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اس قوم کو بڑا شدید عذاب ہوا تھا، ساری زمین کو اٹھا کر نیچے پلٹ دیا گیا تھا اور پتھروں کی برسات ان پر ہوئی تھی۔ تو فرمایا کہ عذاب سے پہلے اللہ نے کیا کیا، فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، نزول عذاب سے پہلے ہم نے نکال لیا وہاں کے تمام ایمانداروں کو، یعنی جو اللہ کے نبی پر ایمان رکھنے والے تھے، جو اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام کو ماننے والے تھے، اللہ نے پہلے اس بستی سے ان کو نکال دیا، اس کے بعد مجرموں پر اللہ نے عذاب نازل کیا۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، پس نہ پایا ہم نے اس ساری بستی میں بجز ایک مسلم گھر کے۔ کیا فرمایا کہ اس پوری بستی میں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر تھا۔ دو باتیں اس میں قابل توجہ ہے کہ پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جو ایمان والے تھے ان کو ہم نے نکال لیا وہاں سے، اور اس اگلی آیت میں فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، وہاں مسلمانوں کا صرف ایک گھر تھا، یعنی یہاں مسلم کا لفظ استعمال ہے، وہاں مومن کا لفظ استعمال ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اور مومن ان دونوں میں کوئی فرق ہے، تو ایسا نہیں ہے، لغوی اعتبار سے اس میں ہم فرق کرتے ہیں، اور ورنہ جو اصطلاحی معنی ہے شریعت میں، دین میں، یا مسلمان آپس میں استعمال کرتے ہیں تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مومن بھی اسی کو کہا جاتا ہے، مسلمان بھی اسی کہا جاتا ہے، جسے مسلمان کہا جاتا ہے اسی کو مومن بھی کہا جاتا ہے، تو اس میں کوئی فرق نہیں۔ جیسے کہ یہاں بھی اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا کہ ہم نے نکال لیا وہاں کے تمام ایمانداروں کو، اور اگلی آیت میں کیا فرمایا کہ وہاں مسلمانوں کا صرف ایک گھر تھا۔ کون؟ یعنی ایماندار جو تھے، وہ مسلمان جو تھے، ان کا ایک ہی گھر تھا۔ پوری بستی میں کوئی بھی حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، اور وہ ایک جو گھر تھا وہ آپ کا اپنا گھر تھا، یعنی آپ کے اپنے گھر والے لوگ ایمان لائے تھے، اور ان میں بھی آپ کی جو بیوی تھی وہ آپ پر ایمان نہیں لائی تھی، اسے بھی اللہ نے عذاب سے دوچار کیا۔ تو آپ کے گھر والے، بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ جی کچھ اور لوگ بھی تھے، تقریباً 17 لوگ تھے جو حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، وہ بھی وہیں تھے۔ بہرحال جو بھی ہو، اللہ نے یہ بتایا کہ وہاں پر صرف مسلمانوں کا ایک ہی گھر تھا۔ کیا فرمایا کہ نہ پایا ہم نے اس ساری بستی میں بجز ایک مسلم گھر کے۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے باقی رہنے دی وہاں ایک نشانی ان لوگوں کی عبرت پذیری کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ نے قوم لوط کو عبرت بنا دیا۔ آج بھی جو ہے یہ عبرت کا نشان موجود ہے، ڈیڈ سی جسے ہم کہتے ہیں، بحر مردار جو ہے، بحر میت جسے کہتے ہیں، کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں اس پانی کے اندر آج بھی کوئی چیز اگر جاتی ہے تو مر جاتی ہے، وہ زندہ نہیں رہتی، تو ڈیڈ سی ہے یہ موجود ہے۔ اور وہاں پر اب جو چیزیں یعنی جن کی تحقیق ہوئی ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہاں یہ بستیاں آباد تھیں، جس کا آج نام و نشان مٹ چکا ہے۔ تو یہ اللہ نے عبرت ہمارے سامنے رکھی ہے کہ دیکھو کہ جنہوں نے اللہ کی نبی حضرت لوط علیہ السلام کی نافرمانی کی، اللہ نے ان کو عذاب سے ہلاک کر دیا، اور جو آپ پر ایمان رکھنے والے تھے اللہ نے ان کو بچا دیا، اللہ نے ان کی حفاظت فرما دی۔ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور داستان موسیٰ میں بھی نشانی ہے جب ہم نے انہیں بھیجا فرعون کی طرف ایک روشن دلیل دے کر۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ نے ان کو بھی فرعون کے پاس بھیجا تھا، کھلے دلائل دیے تھے، کھلے معجزات تھے، عصائے موسیٰ تھا، ید بیضا تھا،
آپ اپنا ہاتھ جو ہے بغل کے نیچے دیتے، نکالتے، وہ روشن ہو جاتا تھا۔ تو کئی معجزات جو ہیں وہ آپ لے کر آئے، لیکن فرعون نے بھی کیا کیا؟ اس نے نہیں مانا۔ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونَ، پس اس نے روگردانی کی اپنی قوت کے بلبوتے پر، برکنہ، اپنی قوت کے بلبوتے پر اس نے منہ موڑ لیا، روگردانی کر لی، یا پورے ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ اس نے منہ پھیر لیا، اعراض کر لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور کہنے لگا یہ شخص جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ماننے کے بجائے کیا کہنے لگا کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے؟ یہ اتنا بڑا جو ہے دنیا کا جو سربراہ ہے، جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا ہے، یہ اس کے سامنے اس طرح کی بات کرتا ہے، اور اس کے سامنے جو ہے کھلے انداز میں بات کرتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا یہ دیوانہ ہے نعوذ باللہ، یا یہ جادوگر ہے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، تو ہم نے اس کو اس کے لشکر سمیت پکڑا، فرعون کو اس کے جتھے کے ساتھ، اس کی قوت کے ساتھ، اس کے پیروکاروں کے ساتھ، اللہ فرماتا ہے ہم نے سب کو پکڑ لیا اور انہیں سمندر میں پھینک دیا، اور وہ قابل ملامت بن گیا۔ یعنی جس کو اپنی قوت پر، طاقت پر، اقتدار پر بڑا زوم تھا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ جی میری سلطنت کو کوئی ہلا نہیں سکتا، میرا تخت کبھی ہل نہیں سکتا ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے بھی پکڑا، اس کے سارے لشکر کو بھی پکڑا، اور ان سب کو سمندر میں پھینک دیا، وہ ملیم، اور وہ قابل ملامت بن گیا۔ یعنی سب لوگ اس کو ملامت کرتے تھے کہ جی اس نے یہ صحیح رویہ اختیار نہیں کیا، اور آج بھی ملامت کرتے، قیامت تک اس کو ملامت کرتے رہیں گے۔ یا مقصد یہ ہے کہ وہ خود بھی اس وقت اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا کہ میں نے یہ کیا کیا۔ جب ڈوب رہا تھا تو وہ کہنے لگا نا کہ جی میں ایمان لے آیا رب موسیٰ و ہارون پر، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کا جو رب ہے اس پر میں ایمان لے آیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اب وقت چلا گیا، دور ہو چکا، وقت گزر گیا، اب یہ ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو لہٰذا آج بھی اس کی لاش عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے، احرام مصر کے اندر اسے رکھا ہوا ہے، اور سب دنیا دیکھ رہی ہے کہ صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن قرآن نے کہا کہ ہم نے اس کے جسم کو محفوظ رکھا۔ قرآن کا یہ معجزہ آج بھی کھلی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اتنی صدیوں میں نہ جانے کیا کچھ ہو گیا، لیکن قرآن نے جو فرمایا وہ محفوظ ہے، آج بھی وہ اسی طرح موجود ہے۔ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ، اور قصہ عاد میں بھی نشان عبرت ہے جب ہم نے ان پر آندھی بھیجی جو خیر و برکت سے خالی تھی۔ اور کیسی آندھی تھی؟ الریح العقیم، جو خیر و برکت سے خالی تھی۔ یعنی یہ ایسی آندھی تھی، ایسی ہوا تھی جس میں کوئی خیر نہیں تھی۔ عقیم جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ عقیم کہتے ہیں بھانج عورت کو، تو وہ ایسی ہوا تھی جس میں کوئی بھی خیر اور بھلائی نہیں تھی، بلکہ کیا کرتی تھی وہ ہوا؟ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ، نہیں چھوڑتی تھی کسی چیز کو جس پر گزرتی مگر اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی۔ یعنی ہر شے کو جس جگہ سے، جس چیز سے وہ ہوا گزرتی تھی اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی تھی، ایسی تند اور تیز ہوا تھی۔ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ، اور واقعہ سمود میں بھی نشانی ہے جب انہیں کہہ دیا گیا کہ لطف اٹھا لو ایک وقت تک۔ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ، پس انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے تو پکڑ لیا انہیں ایک خوفناک کڑک نے، درآں حالے کہ وہ دیکھ رہے تھے۔
فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین، پھر ان میں نہ اٹھنے کی طاقت رہی اور نہ وہ ہم سے انتقام لے سکے۔ وقوم نوح من قبل، اور قوم نوح کا اس سے پہلے یہی حشر ہوا، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ لوگ بھی پرلے درجے کے نافرمان تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون، اور پھر اسی طرح قوم عاد، قوم سمود کا اور قوم نوح علیہ السلام کا ذکر کیا کہ یہ سب وہ قومیں تھیں کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی بات کو نہیں مانا، تو اللہ نے ان قوموں کو تباہ اور ہلاک اور برباد کر دیا۔ جبکہ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی قسمیں کھائیں، والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا، تو وہاں قسمیں اٹھائیں اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی۔ تو یہ جو آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں، اب یہاں ان قوموں کا عبرتناک انجام پیش کیا ہے، تو اس کے اندر جوڑ اور مطابقت کچھ اس طرح سے ہے کہ جب اللہ نے ان قوموں پر عذاب نازل کیا تو کسی نہ کسی طرح سے ہواؤں کو یہاں پر استعمال کیا گیا، کہ ہواؤں کے ذریعے سے ان کو تباہ کیا، اور ہواؤں کے ذریعے سے ان کو جو ہے برباد کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے سامنے عبرت کے نمونے رکھیں کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی نبیوں کی تعلیمات سے منہ موڑا ہے، تو اللہ نے ان کو تباہ اور ہلاک فرما دیا۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم نے آسمان کو قدرت کے ہاتھوں سے بنایا اور ہم نے اس کو وسیع کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا ہے اور ہم نے اس کو وسیع کر دیا۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو بنانے والے بھی ہمیں، اس کو وسعت دینے والے بھی ہمیں۔ یا جیسا کہ آج بھی سائنس یہ کہتی ہے کہ نت نئے ستارے، نئی کہکشائیں بن رہی ہیں، تیار ہو رہی ہیں، تو مقصد یہ ہوگا کہ ہم نے ہی اس آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا ہے اور مسلسل ہم اس کو وسعت دے رہے ہیں، پھیل رہا ہے، سب کچھ پھیلایا جا رہا ہے، نئی نئی چیزیں اللہ تعالیٰ پھیلا رہا ہے۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور زمین کا ہم نے فرش بچھا دیا، بس ہم کتنے اچھے فرش بچھانے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے زمین کا فرش بچھا دیا، اگر یہ زمین اس طرح نہ ہوتی تو اس پر ہمارا رہنا اور جینا دوبارہ ہو جاتا، مشکل ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو، سورج، ستاروں اور دیگر جو چیزیں اللہ نے اس فضا کے اندر رکھی ہیں، ان سے ایک مناسب دوری پر رکھا ہے۔ اگر ذرا بھی یہ دوری کم ہو جائے تو یہ دنیا قائم نہیں رہ سکتی، سب کچھ تباہ، ہلاک، برباد ہو جائے۔ تو ایک محدود، ایک اللہ تعالیٰ نے ایک اندازے سے ایک ہر چیز کو رکھا ہوا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم یہاں سانس لے سکتے ہیں، یہاں زندگی آرام سے گزار سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اندازہ جو اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے اس میں کچھ کمی بیشی ہو جائے، کچھ گڑبڑ پیدا ہو جائے، تو یہ سارا نظام کائنات درم برم ہو جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے فرش بچھا دیا، بس ہم کتنے اچھے فرش بچھانے والے۔ اس میں ہم گھر بھی بناتے ہیں، محلات بناتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا کچھ بناتے ہیں۔ اللہ نے اس طرح یہ فرش بچھایا۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اللہ فرماتا ہے کہ کائنات کی ہر شے کے ہم نے جوڑے بنائے۔ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو جوڑا نہ ہو۔ دن ہے تو اس کے ساتھ اللہ نے رات رکھی ہے، اندھیرا ہے تو اس کے ساتھ اللہ نے روشنی رکھی ہے، مرد ہے تو اس کے ساتھ عورت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مذکر، مؤنث، حیوانات، جمادات، ہر شے میں اللہ نے جوڑے بنا رکھے۔
حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ ایٹم جو ہے اس کے اندر بھی اللہ نے جوڑا رکھے، وہ بھی تنہا ایٹم نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر بھی اللہ نے جوڑا رکھے۔ تو کائنات کی ہر شے جوڑا ہے، تو جب کائنات کی ہر شے جوڑا جوڑا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ دنیا کا جوڑا بھی ہے اور وہ آخرت ہے۔ دنیا کا جوڑا آخرت ہے، دنیا کے لیے فنا ہے اور آخرت کے لیے بقا ہے۔ تو دنیا کا جوڑا آخرت ہے، لہٰذا اللہ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ نے کائنات کی ہر شے کو جوڑا جوڑا بنایا، ساری مخلوق کو اس نے جوڑا جوڑا بنایا، لیکن وہ یکتا و تنہا ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے۔ اگر اس کا بھی جوڑا ہو تو پھر وہ خالق کہاں سے رہا؟ مخلوق جوڑا جوڑا ہے لیکن خالق یکتا و تنہا ہے۔ تو فرمایا کہ اس نے ہر شے کو جوڑا جوڑا بنایا۔ جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ آج سائنس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو ہمارے درخت ہیں ان کے اندر بھی جو ہے اللہ نے جوڑے بنائے، یعنی نر اور مادہ ان کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ تو ہر شے کے اندر جوڑا ہے، جس کو بظاہر ہم جو ہے غیر حرکت والی چیز سمجھتے ہیں، جمادات سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی جان نہیں ہے، اللہ نے ان کے اندر بھی جوڑے بنا رکھے ہیں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پس دوڑو اللہ کی طرف۔ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور اس کی پناہ لے لو، بے شک میں تمہیں اس کے غضب سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اب یہ قابل غور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، فَفِرُّوا کا مطلب ہوتا ہے بھاگو، دوڑو۔ فرمایا کہ اللہ کی طرف دوڑو، بھاگو۔ شیطان تمہارے پیچھے لگا ہے، کہیں شیطان آ کر تمہیں دبوچ نہ لے۔ موت تمہارے ساتھ ہر وقت لگی ہوئی ہے، کہیں موت کا فرشتہ آ کر تمہاری زندگی کے جو لمحات اس کو ختم نہ کر دے، اس سے پہلے پہلے اللہ کی طرف دوڑو اور اس کی پناہ لے لو۔ علامہ پانی پتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَفِرُّوا مِن كُلِّ شَيْءٍ، کہتے ہیں ہر شے سے اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف بھاگو، ہر چیز سے دامن چھڑا کر اپنے رب کی طرف بھاگو، اور اس راہ میں حائل ہر چیز کو ٹھوکر مار کر دور کر دو اور اللہ کی پناہ لے لو، اور اللہ کی ذات ہی تمہاری توجہ اور محبت کا مرکز بن جائے۔ یہ بات ہے کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہ اللہ کی طرف دوڑو۔ اس راستے میں بیوی بچے حائل ہوتے ہیں تو ان کو ٹھوکر مار دو اور اللہ کی پناہ لے لو۔ اس راستے میں کاروبار حائل ہوتا ہے، اس راستے میں دنیا کی کوئی اور چیز حائل ہوتی ہے، تو کیا ہے؟ اس کو ٹھوکر مارو اور اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اس سے قبل کہ تمہاری روح کو قبض کر دیا جائے، اس سے قبل کہ شیطان تم پر اپنا قبضہ جما لے، اور اللہ کی طرف دوڑو۔ جب اللہ نے رزق کا اور تجارت کا ذکر کیا ہے تو وہاں مشا یمشو کے الفاظ استعمال کیے ہیں، فمشو فی مناکبہا، چلو، زمین میں چلنے کا ذکر دیا ہے۔ لیکن اللہ نے اپنی طرف آنے کی جب بات کی ہے تو کیا کہا ہے؟ چلنا نہیں ہے، فَفِرُّوا، بھاگنا ہے، اللہ کی طرف بھاگ کر جاؤ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو دنیا میں جتنا رہنا ہے اس کے مطابق اس کے لیے کوشش اور سعی کرنی چاہیے، اور جتنا اس نے آخرت میں رہنا ہے اس جہان سے جانے کے بعد اس کے لیے ویسی ہی کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے زیادہ تگ و دو کرنی چاہیے، اس کے لیے زیادہ تیزی سے اس طرف لپکنا چاہیے کہ ہم کہیں اللہ کی پناہ میں آنے سے باہر نہ رہ جائیں، ہم اس کی پناہ میں آ جائیں۔ اس لیے بندہ مومن کی شان کیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف دوڑتا ہے، اللہ کی طرف بھاگتا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ دوڑو اللہ کی طرف اور اس کی پناہ لے لو، بے شک میں تمہیں اس کے غضب سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں تو اس کے غضب سے تمہیں ڈرانے والا ہوں، کہ اگر تم نے اس کے ناراض کر دیا اور ناراض کر کے جب تم یہاں سے جاؤ گے تو اس کا جو غضب ہے، اس کی جو سزا ہے، اس کی تاب تم نہیں رکھ سکتے۔ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے تمہیں میں سمجھا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ تم
اپنے اس رب کی پناہ میں آ جاؤ۔ ہم گناہ گار ہیں، تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ یہ اللہ نے زندگی کی جو مہلت دی ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ سے معافی مانگ لو، اپنے گناہوں سے تائب ہو جاؤ، سچی توبہ کر کے اس کی پناہ میں آ جاؤ تاکہ شیطان کے وسوسوں سے بچ سکو۔ تو آخرت کے لیے بھاگنے اور دوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جبکہ دنیا کمانے کے لیے چلنے پھرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود۔ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، بے شک میں تمہیں اس کے غضب سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ فرمایا کہ اللہ کا شریک کسی کو نہ بناؤ، اس لیے کہ میں اس کے غضب سے کھلا ڈرانے والا ہوں، کہ جس مالک نے، جس خالق نے تمہیں زندگی کی نعمت سے نوازا ہے، اور جس نے اتنی نعمتوں سے تمہیں سرفراز کیا جن کا ذکر پیچھے ہوا کہ ہم نے زمین کو فرش بنا دیا اور بہترین فرش بنا دیا، اس آسمان کو اپنی قدرتوں سے وسیع کر دیا، تمہیں جوڑے جوڑے بنا، یہ ساری اس کی قدرتوں کا جو ذکر کیا، اس کے بعد کیا فرمایا کہ اس خالق اور مالک کا کسی کو شریک نہ بنانا، وہ یکتا و تنہا ہے، اسی کو اپنا معبود جاننا۔ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، اسی طرح نہیں آیا ان سے پہلے لوگوں کے پاس کوئی رسول مگر انہوں نے یہی کہا کہ یہ ساحر ہے یا دیوانہ۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کو ساحر، مجنوں، شاعر اور دیگر باتوں سے پکارتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں تو آپ غمزدہ نہ ہوں۔ آپ سے پہلے جو نبی آئے ان کے ساتھ بھی لوگوں نے ایسا ہی کیا، ہر زمانے کے لوگوں نے اللہ کے نبیوں کو اسی طرح تنگ کیا ہے، پریشان کیا ہے۔ اتواصوا بہ، کیا پہلوں نے پچھلوں کو یہی وصیت کی تھی؟ بل ہم قوم طاغون، نہیں بلکہ یہ لوگ سرکش ہیں۔ یعنی بتایا یہ گیا ہے کہ سرکش لوگوں کی عادتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، چاہے وہ پہلے گزرے ہوئے لوگ ہوں یا بعد میں آنے والے لوگ ہوں۔ جس طرح پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے اندر یہ تعصب ہوتا ہے اور وہ اپنے آبائی مذہب پر قائم رہنا ہی اپنی بقا کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، جس طرح ان کے اندر ہٹ درمی ہوتی ہے، جس طرح وہ اللہ کے رسولوں کی تعلیمات سے منہ موڑنے والے تھے، یہی ساری چیزیں بعد میں آنے والے سرکشوں کے اندر بھی اسی طرح پائی جاتی ہیں کہ وہ بھی اسی طرح ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ضد کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور گویا کہ وہ پہلی قوموں کے طریقے اور طرز عمل کو اسی طرح اپنا لیتے ہیں جس طرح کہ گویا کہ انہوں نے ان کو وصیت کر رکھی ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ ساری باتیں سرکشی کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، پس آپ ان سے رخ انور پھیر لیجیے، آپ پر کوئی الزام نہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو یہ بھی بتا دیا کہ اگر آپ ان سے منہ پھیر لیں گے تو اس پر آپ کو کوئی ملامت نہیں کی جائے گی، آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے پورا حق ادا کر دیا ہے، آپ نے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا، ان کو سمجھا دیا، ساری بات کر دی۔ اب دلائل اور سب کچھ دینے کے باوجود عقلی اور نقلی دلائل دے دیے، اس کائنات کے اندر پھیلے ہوئے بے شمار دلائل پیش کر دیے، دیگر دلائل دے دیے، اس کے باوجود وہ نہیں مانتے تو کیا فرمایا کہ ان سے آپ رخ انور پھیر لیجیے۔ یعنی گویا کہ ایک داعی کو بھی یہاں پر تعلیم دی گئی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ہے، دعوت دینے والا ہے، تو اسے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم حق کو دلائل کے ساتھ واضح کر دو اور پھر بھی کوئی نہ مانے تو بے شک اس سے منہ پھیر لو، اس کے بعد زیادہ تلقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر تم سے کوئی الزام نہیں ہوگا، تم سے کوئی باز پرس نہیں کی جائے گی، تمہیں کوئی ملامت نہیں کیا جائے گا کہ تم نے ان کو ایسا کیوں نہیں کیا۔ کہ جب دلائل سے ایک بات کو ثابت کر دیا پھر بھی وہ نہیں ماننے والا تو اس سے منہ پھیرا جا سکتا ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ،
اور آپ سمجھاتے رہیے، یقیناً سمجھانا اہل ایمان کے لیے فائدہ بخش ہے۔ لیکن ساتھ میں کیا فرمایا کہ تبلیغ کو چھوڑنا نہیں ہے، دعوت دین کو ترک نہیں کرنا ہے، دعوت دین دیتے رہنا ہے۔ اس لیے کہ جو اہل ایمان ہوں گے، جو ایمان والے ہوں گے، وہ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ اب اگر لوگ نماز کے لیے نہیں آتے تو ہم کیا کریں؟ اذان دینا بند کر دیں؟ تو پھر پکڑ ہماری بھی ہے، سب کی پکڑ ہے کہ بھائی ہمارا کام تھا اذان دینا، لوگوں کو بلا لینا۔ اب لوگ نہیں آتے، نہ آئیں، وہ ان کا فعل ہے، اس کی باز پر ان سے ہوگی، اس کی پکڑ ان سے ہوگی۔ ہماری ذمہ داری کہ اذان دینا، بلانا، بلاتے رہنا ہے۔ تو جس کے اندر ذرا بھی خوف خدا ہوگا وہ کیا کرے گا؟ اس آواز پر لبیک کہے گا، وہ اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ آپ سمجھاتے رہیں، یقیناً سمجھانا اہل ایمان کے لیے فائدہ بخش ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں پیدا فرمایا میں نے جن و انس کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ ہر شے کی ایک غرض و غایت ہوتی ہے، ایک مقصد ہوتا ہے۔ یہ مائک ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جی اس سے آواز آئے، اس سے ہم آپ سے بات کر سکیں۔ اگر یہ کام یہ مائک نہ کرے تو ظاہر ہے کہ اس کو سامنے تو نہیں رکھیں گے، اس کو اٹھا کر الگ کر دیں گے۔ اور اگر مکینک جو ہے وہ کہے گا کہ جی بیکار ہے تو اس کو اٹھا کر پھینک دیں گے بالکل ہی۔ پنکھے کا کام ہے کہ ہوا دینا، وہ ہوا نہ دے۔ لائٹ کا کام ہے روشنی دینا، وہ روشنی نہ دے، تو آپ اس کو سجا کر رکھیں گے، ظاہر ہے کہ اس کو اٹھا کر نکال دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح رب کائنات نے انسانوں اور جنوں کے پیدا کرنے کی غرض و غایت بھی بتائی ہے کہ کیا مقصد ہے، انسانوں کو جنوں کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس لیے پیدا کیے الا لیعبدون، تاکہ وہ عبادت کریں۔ لوگوں کو عبادت کے لیے بنایا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اس لیے عبادت نہیں کریں کہ اللہ کو تمہاری عبادت کی ضرورت ہے، فرمایا کہ اللہ کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں، بلکہ اس عبادت کی تمہیں خود ضرورت ہے۔ اگر میری عبادت کرو گے تو میرے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے، میری رحمت کے مستحق بن جاؤ گے، میری نعمتوں کے مستحق بن جاؤ گے۔ لیکن اگر تم میری عبادت نہیں کرو گے تو جس طرح وہ ایک چیز ناکارہ جو ہوتی ہے اسے اٹھا کر کچرے میں پھینک دیا جاتا ہے، اسی طرح تمہیں بھی کچرے میں پھینک دیا جائے گا۔ آج ساری دنیا میں مسلم امہ کا جو حال ہے، ہم کچرے میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ کہ ہم نے اس مقصد کو بھلا دیا نا، اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ یہ فرماتا ہے کہ بندے کو اس لیے نہیں بنایا کہ وہ دنیا کے پیچھے دوڑتا رہے، اللہ تو فرمایا کہ بندے کو اس لیے پیدا کیا کہ ففروا الی اللہ، وہ اللہ کی طرف بھاگتا رہے، وہ اللہ کی طرف دوڑتا رہے۔ اس کی سوچ، اس کی فکر ہر وقت کہیں پر بھی ہو، یہ ہو کہ وہ اللہ کی طرف چلنے والا ہو اور اس کے سامنے سر بسجود ہونے والا ہو۔ تو فرمایا کہ ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، نہ طلب کرتا ہوں میں ان سے رزق اور نہ یہ طلب کرتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ میں اس لیے نہیں کہتا میری عبادت کرو کہ بھائی اس طرح کوئی رزق لا کر تم مجھے دو گے۔ عرب معاشرہ جو تھا وہاں غلامی کا سسٹم تھا اور لوگ غلام رکھتے تھے، جس کی جتنے غلام ہوتے تھے تو اس کا مطلب وہ اتنا بڑا سرمایہ دار ہوتا تھا۔ یعنی غلام جو تھا وہ نہ صرف یہ کہ اس سے وہ خدمت لیتے تھے بلکہ وہ کمائی کا ایک ذریعہ بھی تھا۔ وہ ان کو بھیجتے تھے، وہ کماتے تھے اور کما کر لا کر ان کو دیتے تھے۔ تو لہٰذا جتنے غلام زیادہ اتنی کمائی زیادہ۔ یعنی یوں سمجھیں کہ آج کے زمانے جس طرح ایک فیکٹری ہو، اب جس فیکٹری میں جتنے زیادہ ملازم ہوں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ شخص اتنا بڑا سرمایہ دار ہوگا، جہاں کم ملازم ہے وہ اتنا اس حساب سے سرمایہ دار ہے، اور جس کی ملازم زیادہ ہے وہ اتنا بڑا سرمایہ دار ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نہ طلب کرتا ہوں ان سے رزق اور نہ یہ طلب کرتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین،
بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی سب کو روزی دینے والا، قوت والا اور زور والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے یہ نہیں چاہیے کہ تم مجھے رزق دو یا مجھے کھلاؤ، بلکہ میں تو خود لوگوں کو رزق دیتا ہوں، میں قوت والا ہوں، زور والا ہوں۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، پس ان ظالموں کے لیے عذاب کا ویسا ہی حصہ ہے جیسا ان کے ہم مشربوں کو حصہ ملا تھا، پس یہ جلد بازی نہ کریں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، بس تباہی ہے ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں ہمارے سامنے رکھ کر ہمیں یہ بتایا ہے کہ تم ان سے سبق حاصل کرو، عبرت حاصل کرو اور اللہ کے عابد بندے بن جاؤ۔ ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ نے کیا فرمایا کہ اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو غنا سے یعنی مالداری سے، دولت مندی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کو دور کر دوں گا۔ کیا فرمایا؟ تو میری عبادت کر، میں کیا کروں گا؟ تیرے سینے کو غنا سے، دولت مندی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور ہو جائے گی، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے سینے کو مشغولیت سے بھر دوں گا اور تیری حاجت پوری نہیں کروں گا۔ آج دیکھیں، آج میری آپ کی کیا حالت ہے؟ یہی حالت ہے۔ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے جی، نماز کے لیے، عبادت کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے، فرمانبرداری کے لیے وقت ہی نہیں ہے، مشغولیت سے سینے کو بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی بھی دور نہیں ہوگی۔ ہر وقت یہ ہوگا جی کچھ ہے ہی نہیں، جی نفع ہی نہیں ہو رہا، فائدہ نہیں ہو رہا، نقصان ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ساری زندگی یہی لگا رہے گا، کیونکہ ہم نے اس سے منہ موڑا۔ تو اس نے کہا کہ مجھ سے منہ موڑو گے تو ہمیشہ تنگ دست اور محتاج بنے رہو گے، اور میرے عبادت گزار بندے بن جاؤ گے تو تمہارے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، تمہاری ضرورتوں کو پورا کر دوں گا، تمہاری محتاجی کو دور کر دوں گا۔ اب یہ ہم پر اللہ نے رکھا ہے کہ ہم محتاج بن کر رہنا چاہتے ہیں یا غنی بن کر رہنا چاہتے ہیں۔ جو غنی بن کر رہنا چاہے گا تو وہ اللہ کا کیا ہوگا؟ عابد، فرمانبردار بندہ بنے گا، اور جب عابد اور فرمانبردار بندہ بنے گا تو اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ وہ اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرے گا، جو اللہ نے فرمایا ہے اس کے مطابق زندگی گزارے گا، جو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے گا۔ اس وقت ہمارے مسلمان بھائی فلسطین کے اندر جن پر ظلم زیادتی ہو رہی ہے، ہم اگر عملی طور پر اس اعتبار سے کہ ہم اپنی جان کے ساتھ یا مال کے ساتھ جا کر وہاں جہاد نہیں کر سکتے اور ان کا ساتھ نہیں دے سکتے اور ان کے ساتھ مل کر لڑ نہیں سکتے، اتنا تو ہم کم از کم کر سکتے ہیں کہ ہم سوشل بائیکاٹ جو ان کا ہے، یعنی جو یہودی ہیں، جو اسلام دشمن قوتیں ہیں، ان کا بائیکاٹ تو کیا جا سکتا ہے نا۔ یعنی یہ بھی جنگ میں ایک طرح سے شریک ہونا ہے، اور یہ ہمیشہ سے ہر جنگ اور جہاد کا ایسے حصہ سمجھا جاتا رہا ہے۔ اگر آپ ذرا تاریخ پر نظر دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کو آپ نے نہیں چھوڑا تو قریش نے کیا کیا؟ قریش نے جتنے بھی قبیلے تھے سب ملے اور مل کر بنو ہاشم کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ جی ان کو ہمارے حوالے کرو، ہم نعوذ باللہ ان کو شہید کر دیں گے۔ تو بنو ہاشم نے انکار کر دیا۔ جب بنو ہاشم نے انکار کیا تو قریش نے کیا کیا؟ وہ سب مل گئے اور انہوں نے ایک معاہدہ کیا آپس میں۔ معاہدہ یہ کیا کہ جی ان سے کوئی تجارت نہیں کرے گا، کوئی ان سے رشتہ نہیں کرے گا، ان سے کوئی ملے گا نہیں۔ شیب ابی طالب کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ 3 سال تک رہے۔ 3 سال، یہ بائیکاٹ 2 مہینے 3 مہینے کا اس کا کوئی فائدہ نہیں، کم از کم 2 سے 3 سال کا بائیکاٹ لازمی، تب اس کا اثر ہوتا ہے۔ ورنہ ظاہر بات ہے کہ اگر ہم وقتی اس طرح بائیکاٹ کر دیا تو اس سے ان کا نقصان نہیں ہوگا، اس سے تو صرف ہمارا ہی نقصان ہوگا۔ یعنی ظاہر ہے کہ وہ جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں وہ ہم میں سے لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں نا، اور یہ اصل میں یہ ایک فتوے والا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک ایمان کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے۔ ایک شخص آپ کو مارنا چاہ رہا ہو، آپ پسند کریں گے کہ آپ کا پیسہ اس کے پاس پہنچے اور اس سے وہ گولی خرید کر آپ کو گولی مار دے؟ آپ کے بھائی کو، آپ کے باپ کو، آپ کے رشتہ دار کو، کسی عزیز کو
گولی مار دے تو آپ ایک پیسہ بھی دینا اس کو پسند نہیں کریں گے۔ بالکل اسی طرح یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں جی وہ اس کو تو 5% جاتا ہے، 10% جاتا ہے، فلاں ہوتا ہے، تو بھائی 5% 10% چھوٹی بات ہے۔ ایک پیسہ آپ اپنے قاتل کو نہیں دینا پسند کرتے تو یہ جو ملٹی نیشنل کمپنی ہے، تقریباً 500 کے قریب ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، اور ان کے تقریباً جو آنر ہیں وہ سارے یہودی ہیں، اور ہر کمپنی جو ہوتی ہے وہ اسرائیل کو جو ہے اس کو بینیفٹ دیتی ہے، اور جو ہم فرنچائز خرید لیتے ہیں یہ کرتے ہیں تو ہم لازمی طور پر ان کو بینیفٹ دیتے ہیں کہ جی 10% ہے یا 5% ہے، جتنا بھی ہم دیتے ہیں۔ ایک تو ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ ایسی کمپنیوں سے وہ اپنا رابطہ نہ رکھیں کہ جس سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کسی مسلمان کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ایک تنبیہ یہ بھی ہے کہ آئندہ جب کبھی ایسی کمپنی سے کوئی معاہدہ کرنا لازمی ہو تو اس میں اپنی شرائط میں یہ چیز رکھے کہ اگر تم مسلمانوں کے خلاف کچھ ایسا کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ اس وقت بائیکاٹ کر دیں گے، یا جو بھی اس کے لیے معاملہ ہو سکتا ہے، اس کی شرائط کے اندر ہونا چاہیے یہ بات کہ ہم ایسا کریں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے، اگر ہمارا کسی ایسی کمپنی سے تعلق واسطہ ہے اور ہم نے کوئی ایسی فرنچائز قائم کر رکھی ہے تو ہم اس کو تنبیہ اس انداز میں کر سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اتنا مال دیا ہے، ہم اس کے مقابلے میں اپنی دکان کھول سکتے ہیں، اپنی کوئی چیز بنا سکتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہماری پروڈکٹ، اب ہم اپنی پروڈکٹ چلائیں گے۔ اور پھر یہ اہل پاکستان کے جو تاجر ہیں ان کے لیے بھی خاص اچھا موقع ہے کہ ہم اپنی چیزوں کا معیار اچھا بنائیں۔ جس طرح اس وقت صورتحال چل رہی ہے، اگر ہم اپنی چیز کا اچھا معیار پیش کرتے ہیں تو لوگ جو ہے آپ کی چیز خریدنے کے بجائے دوسری چیز کو کیوں خریدیں گے؟ ظاہر بات ہم اچھا معیار دیتے نہیں ہیں تو ہم دوسرے کی چیز پھر خریدنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو ہے یہ ایک جنگ کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے، اور بلکہ اس سے پہلے جو ہم نے بات کی کہ شیب ابی طالب میں حضور علیہ السلام تھے، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ایمان اسی وقت لائے تھے۔ آپ خاموشی سے چھپ کر شیب ابی طالب میں پہنچے، وہاں جا کر آپ نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد خاموشی سے آ کر حرم کے اندر اعلان کر دیا اپنے اسلام کا، اور جب اعلان کیا تو ظاہر بات آپ کو پتہ ہے کہ سب آپ پر ٹوٹ پڑے، آپ کو مارنے لگے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جنہوں نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے بچایا، اور بچاتے ہوئے کیا الفاظ ادا کیے؟ فرمایا کہ یہ قبیلہ غفار کا شخص ہے، بھائی تم جو تجارت کرتے ہو تو ان کے راستے میں یہ تمہاری تجارت کو تباہ کر دیں گے۔ جب یہ کہا تو سب پیچھے ہٹ گئے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ اوس کے سردار تھے، وہ وہاں سے عمرے کے لیے مکہ مکرمہ آئے۔ جب یہاں پر وہ آئے تو ابو جہل نے جو ہے ان کو روک لیا اور کہا کہ جی میں یہ نہیں کرنے دوں گا، وہ نہیں کرنے دوں گا، فلاں ہوگا، یہ ہوگا۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا تجارتی قافلہ ہمارے راستے سے جاتا، ہم تمہارے راستے کو روک دیں گے۔ اس نے چھوڑ دیا۔ ابو جہل نے کیا کیا؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا۔ تو یہ وار کا ایک حصہ ہے، یہ جنگ کا ایک حصہ ہے، لہٰذا اسے ہم نے اپنانا ہے، ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دینا ہے، ان کی پروڈکٹ کا مکمل بائیکاٹ کرنا ہے کہ جس سے ایک پیسہ بھی یہودیوں کو جاتا ہے۔ یہ پیپسیاں پی رہے ہم، پیپسی کا آپ کو مطلب پتہ ہے؟ پے ایچ پینی ٹو سیو اسرائیل، یہ پیپسی کا مخفف ہے۔ یہ جو پیپسی آپ ہے نا، اس کو آپ اس مخفف کو پڑھیں، اس میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک ایک پیسہ آپ اسرائیل کو بچانے کے لیے ادا کرو، اور ہم خوشی سے دے رہے ہیں جی۔ اس لیے ان چیزوں سے اجتناب کریں، بھائیوں کا ساتھ دیں، یہ ہماری دنیا کے لیے بھی انشاءاللہ حسین ہوگا اور ہماری آخرت کو یہ یقیناً حسین بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ان تعلیمات کی سمجھ عطا فرمائے اور سمجھ کر ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔